السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. شریعت محمدیہ اللہ مالک کی عظمت، رب کی شان کے بارے میں انتہائی حساس ہے. اسی لیے اسلام نے مشرکین کفار کے جھوٹے معبودان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جواب میں یہ اہل شرک سچے اللہ کے بارے میں گستاخی والی زبان استعمال کرنے لگ جائیں بغیر علم کے. تو اہل ایمان کو ہی منع کر دیا کہ تم مشرکین کے بتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بارے میں زبان ایسی استعمال نہیں کرنی کہ وہ تیش میں آ کر بغیر علم کے اللہ مالک کی گستاخی کرنے لگ جائیں. یہ آیت اہل ایمان کو منع کر رہی ہے کفار مشرکین مکہ کے معبودان کو برا کہنے سے. مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس سے مالک کی، اللہ کی، مولا کی کوئی ادنا سی گستاخی کا پہلو نکلتا. کیونکہ مومن کے بارے میں تو قرآن حکیم نے بہت پیاری آیت کے ذریعے ہمیں ان کے دلوں کی کیفیت بتائی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر شدید محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، نام مسلمانوں والا رکھتے ہیں، لیکن اللہ مالک کی شان میں ایسی ایسی گستاخی کر جاتے ہیں، ایسے ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ ان جملوں کو زبان پہ لانا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا. آئیے ذاکروں کا ایک، رافضیوں کا ایک علامہ، اس کا یہ جملہ میں آپ کو سنواتا ہوں اور یہ منظر بھی دکھاتا ہوں. ان رافضیوں کے مولویوں کا، ذاکروں کا جب آپ کو کلپ دکھایا جاتا ہے اس کی کفریہ گفتگو کے اوپر، تو وہاں ایک چیز اور ملاحظہ کیا کرے کہ وہ جتنا سخت کفریہ جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اتنی ہی اس کی جاہل عوام کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے داد دیتی ہے، یعنی وہ اس جرم میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ ظالم کہتا ہے جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظالم، یہ مجرم، یہ گستاخ اللہ مالک کی نصرت کا انکار کر رہا ہے، اور جس گندی مجلس کے اندر کھڑے ہو کر یہ رب کی گستاخی کر رہا ہے، اس کے سامنے قبر پرست، گھوڑا پرست، امام پرست، پیر پرست وہ کھڑے ہو کے مداریوں کی طرح ناچ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس کو داد دے رہے ہیں. کاش اس گیدرنگ کے اندر کوئی ایک غیرت مند مسلمان ہوتا، کوئی ایک غیرت مند اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا اور اس کے گریبان کو پکڑ کے اسے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتارتا کہ تیری غیرت کہاں مر گئی، تو اللہ کی توہین کر رہا ہے کہ یا اللہ مدد نہ کہو، اللہ تو اپنے نبی کے دانت بچانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے یا اللہ مدد کو چھوڑ دو اور صرف یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو ہم الزامی طور پہ تمہیں سمجھانے کے لیے تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کو نہ پکارو کیونکہ اللہ احد میں اپنے نبی کے دانت بچانے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ انبیاء پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
کہ جس کا ایمان جتنا شدید ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی زیادہ مصیبت آتی ہے. سب سے بڑھ کر آزمائش نبیوں پر آتی ہے. پھر اس کے بعد جتنا جتنا جیسا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسی ویسی آزمائش آتی ہے. نبی پر یہ آزمائش آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ آپ کی تقدیر میں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی. جس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ سے مدد نہیں مانگنی بلکہ علی سے مانگنی ہے. اور اگر تمہارا یہ قانون ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بچایا تو اللہ کو چھوڑ دو اور صرف یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، اپنے قانون کے مطابق جواب دو. فدق کی جاگیر بقول تمہارے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے غصب کی. کیا علی اپنی بیوی کی جاگیر بچانے کے لیے آئے؟ بقول تمہارے، تمہاری گھڑی ہوئی جھوٹی کہانیاں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر صحابہ نے حملہ کیا، ان کے دروازے کو آگ لگائی. کیا علی اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آئے؟ بچا سکے؟ بقول تمہارے جھوٹی گھڑی ہوئی من گھڑت کہانی کہ فاطمہ الزہرا کی بطن میں محسن کا حمل تھا، وہ ضائع ہو گیا، وہ بچہ شہید ہو گیا. کہ علی اپنے بچے کو بچانے کے لیے آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمہارا گھڑا ہوا من گھڑت تراشا ہوا قصہ ہے. ارے تم کہتے ہو کہ پہلے 3 خلفاء نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غاصب تھے، اسی لیے اپنی اذانوں میں تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہو کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے. یہ بلا فصل کا عقیدہ ابو بکر، عمر، عثمان کی توہین اور کائنات کے ہر مومن کی توہین ہے. تم صحابہ کو ممبروں پہ گالی دیتے ہو. اللہ تمہارے شر کو تمہارے گلے میں تمہاری موت بنا کے لوٹائے. تم کہتے ہو یا علی مدد کہنا چاہیے، یا اللہ مدد نہیں، کیونکہ اللہ تو آیا نہیں مدد کرنے کے لیے، تو علی پہنچ جائیں گے. تو علی ان خلفاء سے اپنی خلافت کا حق لینے میں کامیاب ہوئے جو اپنا ذاتی حق نہ لے سکے. بقول تمہارے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ عقل مندوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے دلائل دے رہا ہوں، انبار لگا رہا ہوں. ابن ملجم، مجرم، ملعون، زندیق، خبیث سیدنا علی پر حملہ ہوتا ہے. جس حملے کے نتیجے میں سیدنا علی شہید ہو جاتے ہیں، کیا اپنی جان کو موت سے بچا سکے؟ کیا اپنی مدد کر سکے؟ کسی کی مدد تو بعد کی بات ہے. یہاں تو سیدنا علی پہ حملہ ہوا ہے، کیا سیدنا علی اپنے آپ کو بچا سکے؟ سیدنا حسن کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے غداری کی. منتہی الاعمال کے اندر یہ سارا قصہ موجود ہے. ان کی سواری پہ خنجر مارا گیا، ان کی ران پہ خنجر مارا گیا. ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ غداری کی. کیا سیدنا حسن کو بچانے کے لیے پہنچ سکے سیدنا علی؟ سیدنا حسن کو زہر دے دیا گیا، شہید کر دیا گیا. کیا سیدنا علی اپنے سگے لختے جگر کو بچانے کے لیے آئے؟ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا کربلا کے اندر. کیا سیدنا علی کربلا کے اندر سیدنا حسین کو اور ان کے خانوادے کو بچانے کے لیے آئے؟ اگر عقل ہے تو ان مثالوں پہ غور کرنا اور سمجھنا، یاد رکھنا، یہ اہل شرک ہیں جو علی سے، اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور علی کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. اللہ مالک کی وحدانیت کا مذاق اڑانے والا ایک اور کڑی منظر اپنے سامنے رکھیے. ان کا مداری نما ایک ذاکر، وہ کیا جھوٹ بکتا ہے. 13 رجب آنے بادشاہ تشریف لائے، بادشاہ سرکار علی کو محمد مالک، جہاں میں لے کے آیا ہوں وہاں سے ربط نہیں توڑنا چاہتا. یہ بات اتنی بڑی ہے کہ پورے 13 رجب کا 2 گھنٹے کا جشن بھی اگر میں اس ایک نقطے پہ پڑھوں نا تب بھی تھوڑا ہے. تیرا بادشاہ مولا محمد ہاتھوں میں علی کو لے کے کعبے سے آیا، پورا مکہ موجود تھا. لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا کے محمد کی گود میں علی کو دیکھ رہے تھے. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، محمد بچہ کس پہ گیا؟ باپ پہ گیا، دادے پہ گیا، نانے پہ گیا، پردادے پہ گیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، بیٹا کس پہ گیا؟ محمد بادشاہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ اگر
علی کو ابو طالب کے گھر سے لاتا تو یقیناً میں کہہ سکتا تھا بچے کا ناک ابو طالب پہ ہے، بچے کی آنکھیں مناف پہ ہے، بچے کا چہرہ قصی پہ ہے، بچے کی پیشانی کلاب پہ ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ بیٹا ابو طالب کے گھر سے تو لیا نہیں، بچہ کعبے سے لایا ہوں۔ فوراً اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہتا کیوں نہیں ہے؟ چہرہ اللہ جیسا، آنکھیں اللہ والی، زبان اللہ والی، ہاتھ اللہ۔ آپ سلامت رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے جواب میں سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ان جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی کروڑہ لعنتیں برسے۔ یہ سیدنا علی کو اللہ قرار دیتے ہوئے کھلا شرک کر رہا ہے، میرے مالک کی، میرے مولا کی، میرے اللہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر آپ کو اور دکھاتا ہوں۔ آصف علوی مجرم کہتا ہے ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور نفس کی تشریح ان رافضیوں کے ہاں انہی کے ایک ذاکر کی زبان سے سنیے تاکہ آپ کو نفس کا معنی بھی سمجھ آئے کہ ان کے نزدیک نفس کا معنی کیا ہے۔ اس منزل پر حضور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نفس بنا کر ساتھ لے گئے۔ نفس کا مطلب عربی زبان میں وہ خود، مائی سیلف، میں اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو انسان سے بہت قریب ہو اس کو انسان اپنا نفس قرار دیتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کا امیر المومنین کو نفس رسول بنا کر مباہلہ کے میدان میں لے جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ سرکار ختمی مرتبت کو حاصل تھا علی مرتضیٰ ان کے اتنے قریب تھے کہ وہ نفس رسول کو بھی حاصل تھا، اور سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں۔ رسول نے صرف ایک چیز کو استثناء کیا، فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تم نفس رسول ضرور ہو لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اس بات کا استثناء خود سرکار ختمی مرتبت نے فرما دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رافضی سبائی کہہ رہے ہیں کہ نفس کا مطلب ذات اور سر ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر علی اللہ کا نفس ہے تو معنی کیا ہوا کہ علی اللہ ہی کی ذات ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، لیس کمثلہ شیء، اس کا مانند کوئی نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس الہ جیسے اس نے اپنے جیسا نفس بنا کر علی کے بھی حوالے کیا ہوا کہ علی بھی اسی کا نفس ہے، وہی اللہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر پرست کہتے ہیں وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بھی وہی چیز ہے، میم کی مروڑی ہے، وگرنہ احد اور احمد میں فرق نہیں۔ یہ کفر کے عقیدے ہیں، یہ قرآن سے بغاوت کے عقیدے ہیں، اور یہ وہی عقیدے ہیں جن راستوں پر یہود و نصارہ چلے۔ آج یہ گھوڑا پرست، یہ امام پرست، یہ قبر پرست اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کفر کیا اہل کتاب نے، کفار ہو گئے، کافر ہو گئے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ابن مریم مسیح وہی اللہ ہے۔ تم کہتے ہو علی اللہ ہے، علی اللہ ہی کا نفس ہے، علی کا چہرہ نعوذ باللہ اللہ جیسا ہے، ہاتھ اللہ جیسے ہیں، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ یہ وہی کفر ہے جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں بکا تھا، وہی کفر آج تم بک رہے ہو، تم انہی کے راستے پہ چل رہے ہو۔ حقیقی بات کیا ہے؟ جب توحید کا پیغام دیا جائے، جب لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی جائے، جب ایک اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا جائے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے کہ نہیں، صرف یا اللہ مدد نہیں، علی بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، تو پھر ان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، کیونکہ یہ شرک کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، توحید کا داعی بنا کر رکھے، اور دعوت توحید میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی ہر صلاحیت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی راستے میں اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید